آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا، اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن دو میں اولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے، بنا مست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما،
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا
حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 28 اور 29 ہے۔ ان آیتوں دی اندر اللہ ذوالجلال نے اپنے احسانات انعامات دا تذکرہ بیان فرمایا، توحید دلائل، رسالت دلائل، کفار دے اعتراضات دا رد بیان کرن تو بعد اللہ ذوالجلال نے اپنے احسانات انعامات دا تذکرہ بیان فرمایا کہ توحید دیاں باتاں، رسالت دیاں باتاں، اعتراضات دے جواب یہ ساریاں چیزاں واضح بیان کرن تو بعد اللہ ذوالجلال ایک تعجب دے انداز دے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں احسان، انہیں انعام اور اس طرح دے احسان، اس طرح دے انعامات کرن والا ہوئے، ایسے احسان اور ایسے انعامات کہ سوائے اللہ ذوالجلال تو کوئی کر سکتا نہیں۔ جدو اس طرح دے احسان، اس طرح دے انعام اللہ ذوالجلال دے تے پھر اللہ ذوالجلال دی ذات دا انکار، اللہ دا کفر، نشکری، تعجب والی بات کہ انہیں احسان اور انہیں انعام اس مالک دے پھر نشکری چاہیدہ تھی۔ یہ ہے کوئی احسان کرے اس محسن دے احسان دا بندہ احسان مند ہوئے، اور اللہ کوئی انعام کرے، نعمت دے تو ان دا بندہ شکر گزار بنے اس مالک دا، اور اس نعمت دی قدر کرے۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر قرآن دے دلائل دیکھیے، انسان احسان فراموش ہے، محسن دے احسان دی قدر نہیں، ورنہ شریف النفس انسان جیڑا ہے وہ محسن دے احسان دا احسان مند ہوندا ہے، شرافت فطرت دا ای تقاضا ہے۔
جدو اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ ساریاں اے نعمتاں احسان کرن والا میں تے پھر عبادت میری چھڑ کے ہور دی احسان میں کراں انعام میں کراں نوازاں میں عبادت کسے ہور دی کس طرح نشکری دا انداز اور ان دی جو پہلی آیت دے اندر دو موتاں دا اور دو زندگیاں دا تذکرہ موجود ہے دو موتاں اور دو زندگیاں دا تذکرہ سورہ بقرہ دی اس آیت دی اندر اور اللہ ذوالجلال بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس بات دا تذکرہ بیان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کیف تکفرون باللہ اس مالک دا اس اللہ دا تسی کس طرح کفر کر دے ہو کس طرح انکار کر دے ہو کس طرح ناشکری کر دے ہو کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فرمایا تہاڈی حالت ایسی اس کفر دے میدان اندر اگر دیکھیا جائے نہ جانے لوگ کس طرح کفر دا ارتکاب کر رہے نے تے کس طرح اللہ دی ناشکری کر رہے نے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے انہاں لفظاں دے اندر فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا او انسان شکریہ نہ قدریا غور کر اس بات تے ایک وقت سی تیرا نام و نشانی کوئی نہیں سی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اس موت مراد ہے کہ جدو انسان دی حالت ایسی کہ اجے ان دی تصویر کوئی نہیں ان دی شکل کوئی نہیں ان دی اندر رونوں پھونکیا ہی نہیں گیا ان دا نام و نشان ہی نہیں ان دا تذکرہ ہی کوئی نہیں سی اس موت مراد و عدم جدو ہے ہی کوئی نہیں سی ان دا نام و نشان ہی نہیں تذکرہ ہی نہیں اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اے انسان تو مردہ سی تیرے اندر کوئی جان نہیں سی اور اللہ دے قرآن نے ایک مقام تے بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال تذکرہ بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان ان شکریہ تو شکریہ کرنا ہے کدے غور تے کر اپنی زندگی تے حل عطا علی الانسانی کیا آیا ہے انسان تے وقت انسان تے نو یاد نہیں حین من الدہری زمانے چو ٹائم تے وقت یاد کر لم یکن
شیئم مذکورا، تو قابل ذکر چیز ہی نہیں سہ، تیرا کسے کھاتے اندر نہ ہی کوئی نہیں سی۔ تے اللہ فرماندے نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک اسی انسان نو پیدا کیتا نطفے دی امیجس چوں، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس تخلیق دا ہی تذکرہ قرآن اندر بڑے مقام تے موجود ہے۔ فرمایا بنایا تینوں تاکہ ازمائیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور تینوں خوب سن والا اور دیکھن والا بنا دیتا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان پھر تیرے سامنے دوویں رستے وعدے کر دیتے، خیر دا بھی شر دا بھی راستہ وعدے کر دیتا، تے تینوں کھل دے دیتی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جا تے چاہے نشکرہ بن جا، دوویں رستے تیرے سامنے وعدے کر دیتے، اور تینوں دوواں دی سمجھ بوجھ عطا کر دیتی ہے، تے جیڑا مرضی رستہ اختیار کر لے، شکر گزاری والا یا نشکری والا، تے نہ لگے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ فرمایا بے شک اسی تیار کیتا ہے نشکریاں زنجیرانوں، توکنوں اور جہنم دی بڑک دی اگنوں۔ جیڑا نشکرہ بنے گا، اللہ فرماندے نے میں رب نے تیار کیتا ہے ان دے واسطے زنجیرانوں، توکنوں، جہنم دی بڑک دی اگنوں تیار کیتا ہے، تے نال فرمایا ان الابرار یشربون، بے شک جیڑے بندے نیک ہون گے او پین گے، من کاسن کانا مزاجہا کافورا، ایسے گلاس تے ایسے ساغر جناب ہون گے، اور وہ مشروب اوندے چ امیزش کفور دی ہوئے گی، اور دنیا دی کفور نہیں، اس کفور دے کیا کہنے، دنیا دا مشروب نہیں، اس مشروب دے کیا کہنے۔ اور اللہ فرماندے نے دوویں رستے تے دوویں انجام اللہ نے بیان کر دیتے، تے کتے اللہ نا انسان دی اس بات دا تذکرہ بیان کردیاں بیان بڑے پیار نال بڑی محبت نال اللہ کر رہے نے۔ یہ سورہ المؤمنون تے قرآن اللہ دا بڑیاں ساریاں باتاں دا تذکرہ کرن تو بعد اللہ ذوالجلال نے بڑے پیار نال انسان دا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ، ان شکر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا مٹی دی امیزش دے وچوں انسان اسی تینوں بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسی بنایا اس نطفے نو ایک محفوظ مقام تے پہنچا دیتا ہے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
علقتن فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فرمایا پھر اس نطفے نو اسی بنایا ایک جمیا ہویا خون، اور اس جمے خون نو اسی ایک گوشت دی بوٹی بنایا، اور اس بوٹی نو میں رب نے ہڈیاں بنایا، اور انہاں ہڈیاں نو میں رب نے گوشت پہنا دیتا ہے. فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر اللہ فرماندے نے تیری اے شکل تے اے تخلیق بنا دیتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. او اللہ کڈا برکتاں والا تے سب تو بہترین انداز وچ پیدا کرن والا تے بنان والا ہے. اور اللہ نے اس آیت دے بعد بھی تذکرہ کچھ ایسا ہی کر دیتا. اللہ فرماندے نے ثم انکم بعد ذالک لمیتون. انسان پھر ایسا ہوئے گا ان کچھ کرن تو بعد اگلا معاملہ کیے. فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. پھر وقت آئے گا کہ تو مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، میت ہو جائے گا. ثم انکم یوم القیامہ، پھر بے شک تینو قیامت دن تبعثون. او مالک پھر تینو اٹھا لوے گا اور اپنے سامنے کھڑیاں کر لوے گا. اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ان آیتاں اندر بھی انسان دی تخلیق دا تذکرہ بیان فرمایا. اور ایتھے اللہ فرماندے نے کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. اور کس طرح اللہ دی شکری کر دے ہو، کس طرح انکار کر دے ہو. تعجب تو اڈے تے ایک وقت سی تسی ہے ہی نہیں سی تے نہیں سی عدم دی اندر، اوتھو وجود دین والا سوائے رب ذوالجلال تو کوئی ہو سکدا. بڑیاں بڑیاں پاوراں موجود نے، بڑیاں بڑیاں طاقتاں موجود نے، مگر اللہ نے کتنی بڑی نعمت دا تذکرہ بیان فرما دیتا. اور تیرا نشار نہیں سی، اوتھو تینوں وجود دین والا تے زندگی دین والا کون ہے؟ او اللہ. اون دا انکار کر رہے ہیں. اور جس مالک نے تینوں زندگی عطا کی تھی ہے، اور زندگی دے بھی بڑے مراحل اللہ نے بیان فرمائے، بڑے مراحل. او مالک نے تینوں زندگی عطا کی تھی ہے. فَأَحْيَاكُمْ، زندگی عطا کیتی ہے. ایک قرآن دا ہور مقام میرے سامنے آیا، یہ سورہ حج. قرآن اللہ ذوالجلال دا ہے، اور اللہ بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال تذکرہ بیان کردے ہیں انسان دیئے سے تخلیق دا تذکرہ بیان فرماندے نے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. سارے لوگاں مخاطب کیتا. فرمایا لوگو اگر تانوں شک ہے کہ مرن تو بعد زندہ ہون تے اگر شک ہے تے پھر غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں رب نے تانوں مٹی تو بنایا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفہ بنایا. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمع خون بنایا. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ،
مضغہ، پھر ایک بوٹی بنایا، فرمایا مخلقۃ و غیر مخلقہ، تخلیق شدہ اور غیر تخلیق شدہ، اور فرمایا اللہ ذوالجلال نے لنبین لکم، تاکہ یہ ساریاں چیزاں میں رب تواڈے واسطے واضح کر دیواں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماندے نے اسی رحمت دے اندر پھر ٹھہرانے آ، جنی دیر رب چاہے کسی نو رحم دے اندر ٹھہراندا ہے، الا اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، اور اس تو بعد مراحل، فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ایک بچے دی شکل دے اندر تینوں باہر لے آندا، ثم اللہ فرماندے نے لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ فرماندے نے تاکہ تینوں تیری جوانی تک لے جایا جائے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کوئی تواڈے چوں نے جڑے فوت ہو جاندے نے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ اونے جڑے بڑھاپے دی عمر دی طرف انہاں نوں لٹایا جاندا ہے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، جدو بندہ بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندا ہے، پہلے سارا جانن دے باوجود بندہ انجی ہوندا ہے جویں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں دا، جڑیاں چیزاں فر آندیاں سی انہوں چیزاں یاد ہی نہیں آندیاں، نہ حافظے اندر نہ زبان تے آندیاں نے، ایسے معاملات بھی سامنے آندے نے۔ اللہ فرماندے نے سارے مراحل انسان تیری زندگی دے نے، کدے رب دے قرآن نو مختلف انداز دے نال اور مختلف مقامات تو بندہ پڑھے تے انسان نو اپنی اوقات یاد آ جاندی، تے اللہ فرماندے نے تو نشکری کرنا، تو انکار کرنا، اور بڑے بڑے تیرے دعوے اس مالک نو سمجھدا کچھ نہیں، ان دے احسانات انعامات نو کچھ نہیں سمجھدا، کدے اپنے آپ تے غور کریا کر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، میں رب نے تینوں زندگی عطا کی تھی، اور اس زندگی دے دین دا مقصد کی ہے، اللہ دے قرآن نے یہ بھی دس دیتا، اے تے نہیں بندہ دنیا تے آئے کھائے پیے کمائے رہشاں بنائے تے چلا جائے، یہی مقصد ہے نہیں، مقصد تینوں زندگی دین دا کوئی مقصد بھی ہے، اور مقصد قرآن بیان کر رہے ہیں بڑے مقام نے، لیکن ایک مقام میں سورہ ملک ہے قرآن اللہ دا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اللہ فرماندے نے بابرکت او ذات جن دے ہاتھ اندر بادشاہیاں اور ہر چیز تے قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، او ذات جن نے پیدا کیتا موت تے زندگی نو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت دیتی ہے زندگی دیتی اللہ نے اس مقصد واسطے تاکہ ازمائے تواڈے چو چنگے عمل کون کردا ہے، اچھے عمال کون کردا ہے، بہتر عمال کون کردا ہے، بہتر عمل دین واسطے اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے، فضول کما سے کھپان واسطے گوان واسطے نہیں، بلکہ اللہ نے بہتر عمل کرن واسطے زندگی سانو عطا کیتی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ غالب بھی ہے، بخشن والا بھی ہے، اور اللہ زندگی عطا کی تھی فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس زندگی تو مراد زندگی ہے جدو بندہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے اور 4 مہینے تک جسم اندر روح نو پھونکیا نہیں جاندا، جدو 4 مہینے گزر جاندے نے اور انہاں 4 مہینیاں دے گزرن تو بعد پھر بندے دے جسم اندر روح نو پھونکیا جاندا ہے، اور روح نو پھونکن تو پہلے بھی اللہ کو چیزاں لکھوا لیندے نے جندے چ بندے دی عمر بھی ہے، بندے دا رزق بھی ہے، بندے دی موت بھی ہے، بندے دی تقدیر بھی ہے، انہاں چیزاں نو گویا لکھوایا جاندا ہے، اور پھر روح دے اندر گویا جسم اندر روح نو پھونکیا جاندا ہے، او تو روح دی گویا جسم اندر زندگی دا آغاز ہویا تے پیدا ہویا بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، اس سارا ٹائم گزریا تے پھر اللہ فرماندے نے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر جن نے تانوں پہلے نہیں سی تے بنایا تے زندہ کیتا، اللہ فرماندے نے پھر اوہی تانوں مارے گا۔ مارنا زندہ کرنا ایک اندہ کم ہے، عرش والے رب دا، عرش والے رب تو علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، بڑے مقام نے ہوا یحیی و یمیت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ زندہ بھی کردا ہے، وہ ماردا بھی ہے، اور اون دے وال ہی تسی لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور یہ زندگی آگے مختلف نے، اسے دی بالکل پیدا ہون تو پہلے ہی ختم تے کنیا دی جناب ابتدائی عمر اندر واپسی ہے، اور بچپن اندر، جوانی اندر، اور جناب بندہ فل جوانے ہو تو اور کئی بڑھاپے اندر چلے جاندے اور کئی لمبی عمرہ باندے، اور ایتھے بھی معاملہ جے تے اگر عمر نیکی والی ہے تے بڑی سعادت والی عمر ہے، بڑی برکتاں والی ہے، عمر ہے مگر نیکی دی توفیق نہیں، عمر ہے ایمان نصیب نہیں، عمر ہے ہدایت نصیب نہیں، عمر ہے توحید نصیب نہیں، اور اللہ دی صفات نو مننا، ذات نو مننا، اختیارات نو مننا نصیب نہیں، حدیث سنت نو مننا نصیب نہیں، تے ایسی عمر دا کی فائدہ؟ اگر یہ زندگی نیک ہے تے بڑے فائدے والی ہے، لیکن یاد رکھو اچھی ہے تے تد بھی گزر جائے گی، بری ہے تے تد بھی گزر جائے گی۔ یہ وقت ایسا آنا ہی آنا ہے، چاہے حالات جس طرح دے مرضی ہون، اچھا آب و ہوا والا ماحول ہوئے، اچھی خوراک ہوئے، عیاشی ہوئے، پیسہ ہوئے، سب کچھ ساریاں نعمتاں موجود ہون تے کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا میں مرنا نہیں، جننے مرضی وسائل کیوں نہ ہون، ایسا ہو نہیں ہونا ہے، اس مالک دا اعلان ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں رب تانوں فوت کرانگا، مارانگا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر میں رب بھی تانوں زندہ کرانگا۔ ایمان والے مومن دا پکا اور ٹھوس یقین ہونا چاہیے کہ مرن تو بعد زندہ ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، زندگی دا حساب و کتاب دینا ہے، انسان دا پکا ایتھے یقین ایمان ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کافر دا عقیدہ یہ ہے مر گیا، مٹی نال مل گیا، ہڈیاں بسیدہ ہو گئیاں، نہ منشا مٹ گیا، نہ دوبارہ زندہ کسی نے کرنا ہے، نہ اٹھانا ہے، نہ پوچھنا ہے۔ ایک کافر دا عقیدہ ہے، مومن دا عقیدہ نہیں، اور قرآن جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کافر دے انکار کرنے کیا یہ بات ثابت ہو جائے گی؟ نہیں ثابت ہوئے گی۔ اللہ فرمان دینے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، جن نے مارے ہے، جن نے پہلے زندہ کیتا ہے اور جن نے مارے ہے،
او رب تانوں پھر زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون پھر اسی اللہ وال تسی لٹائے جاؤ گے تے پراؤ دوستو فکر پیدا کرنی چاہیے یا تے بندہ کہے نا میں اتھے جانا ہی نہیں میں پیش ہونا ہی نہیں تے پھر تے بے فکری ٹھیک ہے لیکن جدو ایسا معاملہ ہی نہیں پیش ہونا ہی ہونا ہے اتھے جانا ہی جان لے زندگی دے سارے معاملات دا پوچھیا جائے گا اور بندے نو دسنا پوے گا تے پھر انی بے فکری کیوں انی غفلت لاپرواہی کیوں فرمایا ثم یحییکم ایک قبر جو اٹھایا جانا یہ زندگی ہوئے گی اور حشر دے میدان یہ زندگی ہوئے گی فرمایا ثم الیہ ترجعون اسی اللہ وال تسی لٹائے جاؤ گے اللہ دے سامنے پیش کیتے جاؤ گے اور ایتھے زندگی دا حساب و کتاب دینا پوے گا اور اس آیت تو بندہ سمجھ لوے کہ اوہی مالک کے پہلے نہیں سی تے پیدا کرن والا مارن والا زندہ کرن والا اور ان دے سامنے پیش کیتا جائے گا اور اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں عقیدہ انہاں ساریاں چیزاں دے بارے اندر انسان نو بالکل واضح کر لینا چاہیے اور اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں کوئی ڈبنیاں بیڑیاں تاردہ نہیں کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جائے گی اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائے گی اللہ فرماندے نے جدو یہ سارے انعام کرن والا میں سارے احسان کرن والا میں پھر عبادت کسے ہور دی یہ سارا کچھ میں کراں عبادت کسے ہور دی اور نہیں انسانہ نہیں ایو مالک دے اینے احسان اگر قرآن دا ایک اور مقام سامنے لے آوا سپارہ 3واں قرآن اللہ دا اور پہلی سورت اللہ کڈے پیار نال کڈی محبت نال اللہ تذکرہ کر رہے نے اور انسانہ کدے غور تے کریا کرنا فرمایا علم نجعل الارض مہادا اللہ کس طرح پیار نہ کہہ رہے ہیں علم نجعل الارض مہادا کیا اس زمین نو میں بچھونا نہیں بنایا کیا اس زمین نو میں بچھونا نہیں بنایا والجبال اوتادا ان پہاڑا نو میں میخا نہیں بنایا وخلقناکم ازواجا اور تو انو جوڑے جوڑے بنایا وجعلنا نومکم سباتا اور تو اڈی جڑی نیند انو آرام دا باعث بنایا وجعلنا اللیل لباسا اور رات نو میں رب نے ایک پردہ بنا دیتا وجعلنا النہار معاشا اور دن نو ذریعہ معاش بنا دیتا وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور تواڈے اوتے اللہ فرماندے نے سخت ترین 7 جیڑے نے تہ بتہ گویا آسمان وال اشارہ کر دیتا بنائے وجعلنا سراجا وحاجا اور آسمان تے چمکدا دمکدا روشن زیادہ روشنیاں دین والا سورج بنایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا کیا میں رب نے نہ بدلیاں چو بہت زیادہ برسن والا پانی نہیں اتاریا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ میں
باغ اگاواں نباتات اگاواں وجنات الفافا اور گھنے زیادہ باغ میں اگا دیواں کیا میں رب نے ایسا نہیں کیتا اور کتے اللہ انسان دی تخلیق دا تذکرہ کردے ہیں بات ایک بڑے پیار دی آندے نے اللہ ذوالجلال نے سورہ بلد دے اندر کی فرمایا اللہ فرماندے نے انسان علم نجعل لہ عینین علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین انسان کیا میں رب نے تینوں دو اکھاں نہیں دیتیاں میں رب نے تینوں زبان تے ہونٹ نہیں دیتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور میں رب نے تیری دو نجدہ وال رہنمائی نہیں کی تھی ویسے نجد بلند جگہوں کے آ جاندہ ہے ایک بات مفسری نے لیا ہے کہ گویا بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے ماں دی چھاتی والے اشارہ کر دیتا ہے اور ایک مفہوم اندہ ہے بھی خیر اور شر وال اللہ فرماندے نے میں رہنمائی نے کی تھی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ یہ سارے کام کرنے والا تے او اللہ ہے ہی گلہ تے پھر نہ شکریہ کس بات دیاں اڑ گیا اور اللہ ذوالجلال نے کڈے پیار نال تذکرہ بیان فرمایا اللہ فرماندے نے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بڑے پیار دی بات اللہ نے سمجھائی اس آیت اندر بھی جدو سارا کچھ دین والا ہوئے تے عبادت بھی ہوندی ہونی چاہیے دیئے کسے ہور دی نہیں ہے فرمایا اوئے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا او ذات جن نے تواڈے واسطے پیدا کیتا اللہ کی پیدا کیتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا او ذات جن نے تواڈے واسطے پیدا کیتا ہے جو کچھ زمین تے سارے دا سارا بنایا تے کندے واسطے تواڈے واسطے اللہ فرماندے نے یہ تو ثابت ہوندا ہے ہر چیز حلال ہے ہر چیز مباح ہے مگر جن دے بارے اندر شریعت نص آ جائے کیا حرام ہے آمن ہے احرام ہے قرآن دی اے دلیل ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اللہ فرماندے نے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ پھر انہیں ارادہ کیتا کس کیتا آسمانہ وال فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ یہ 7 آسمان جڑے نے انہوں ٹھیک ٹھاک کر کے بنا دیتا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہر چیز دا علم رکھن والا تے جانن والا ہے اس مقام تے اللہ دے قرآن نے اس بات دا اعلان کر دیتا ہر چیز نو اللہ نے بنایا تے تواڈے واسطے جو نظام کائنات دے اندر موجود ہے اللہ فرماندے نے میں رب نے تواڈے واسطے بنایا یہ ندی نالے بنائے تے تواڈے واسطے بنائے یہ سورج چند ستارے بنائے تواڈے واسطے بنائے یہ اللہ نے دن رات بنائے تواڈے واسطے بنائے یہ موسمان دیاں تبدیلیاں بنائیاں تے تواڈے واسطے بنائیاں اور جو کچھ اللہ نے بنایا تے تواڈے واسطے مگر انسان نو بنایا تے اپنی عبادت واسطے سارا کچھ ساڈے واسطے تے سانو اپنی عبادت واسطے مگر اسی او بھی کرنو تیار
وہ بھی کرنے تیار نہیں. یہ ہے حالات. اور این شکری انسان دی ایک مقام تے نا اللہ دے قرآن نے نا بڑے پیار نال بڑی محبت نال سورہ عبس دے اندر نا انسان دی تخلیق دا تذکرہ تے کیتا ہے لیکن اس تو پہلے ایک بات عجیب کر دیتی. فرمایا قتل الانسان ما اکفر. ماریا گیا انسان او جنہیں نشکری کی تھی. ہلاک ہو گیا ماریا گیا او انسان جنہیں نشکری والا انداز اختیار کیتا. او نشکریہ اللہ فرما دے نے من ای شیئن خلقا من ای شیئن خلقا من نطفہ خلقہ فقدرہ. انہوں بنایا ایک اندازے دے نال ثم السبیل یسرہ. پھر رستہ بنا کے آسانیاں تیرے دنیا تے آندیاں کیتیاں. ثم اماتہ فاکبرہ. پھر موت آئے گی پھر قبر اندر جائیں گا. موت آئے گی قبر اندر جائیں گا. اور پھر اگلی گل فرمائی ثم اذا شاء انشر. پھر اللہ فرماندے نے جدو میں رب چاہواں گا پھر اٹھاواں گا. ایک کہندے نا اٹھنا ہی نہیں کسے پوچھنا ہی نہیں. اللہ فرماندے نے جدو میں چاہواں گا اٹھاواں گا میں جگاواں گا میں زندہ کراں گا میں اٹھاواں گا. ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر. ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ جس بات دا تینوں حکم دیتا گیا تو وہ منن واسطے تیار اونوں کرن واسطے تیار نہیں اونوں منن واسطے تیار نہیں. پر آؤ دوستو جدو ہر چیز بنان والا او مالک بنائی ساڈے فائدے واسطے اتباع تابعداری ساڈی کرن واسطے اللہ نے بنائی ہے. مگر انسان دی تخلیق نو اللہ نے سب تو بہتر بنایا ہے. تے اس واسطے کہ شاعر نے بات بڑی پیاری کی تھی تے گل سمجھاندا آندا کی پر سب تھی بہتر آدمی. چیزاں اور بڑیاں نے ہر چیز واد تو واد دے مگر سب تھی بہتر آدمی. ہر چیز کر دیے خادمی. پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی. اور کسے کو لوے کسے جو لوے کسے کو لوے کسے جو لوے بچیاں تو کھو کے چو لوے. اس اگے سگدائے کون کو سبحانہ سبحانہ. اللہ نے نعمت ایک نہیں بڑیاں نعمتاں ود تو ود نے لیکن چاہیدہ اے ہے انسان اس بات تے غور کرے جدو سارا کچھ کرنے والا او مالک ہے مگر جس مالک نے سب کچھ پیدا کیتا ساریاں چیزاں تیرے واسطے بنائیاں اس مالک نے بنائیاں. تے جدو انہوں دین دی واپس واری آئے تے پھر آ فلانے دے نا دی آ فلانے دے نا دی آ فلانے دے نا دی آ فلانے دے نا دی. کیف تکفرون باللہ. کس طرح خدا دی نشکری ہے سب کچھ دے وے او تے جدو اوندے راہ چ دینا پوے پھر اوندا نا ہی کوئی نہیں پھر اوندا تذکرہ ہی کوئی نہیں. تے کہن والا آندا کی ہے تے محسن حقیقی دا احسان کوئی نہیں. اور احسان فراموشا تے محسن حقیقی دا احسان کوئی نہیں. اور جن نے دیتا سب کچھ اوندا نا ہی کوئی نہیں. فراموشی کر کے خدا دے احسان دی فراموشی کر کے خدا دے احسان دی. تو جو چیز دیتی او غیران دے نام دی او اللہ دا دیتا ہویا کھان والے او اللہ دا دیتا
کون دین والا؟ کھاویں اوندا گاویں غیر دا، کیسی عجیب بات ہے۔ او اللہ دا دتا ہویا کھان والے، خیراتاں تے غیران دا نالان والے، او کنے تیرے اتے کرم ایک مایا، کیڑی چیز تو تینوں بندہ بنایا، اور کنے نطفوں پیدا انسان کیتا، اور کنے تیری پرورش دا اہتمام کیتا، اور بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، اور کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیریوں باہر سلامت لے آیا، اور کندے فضل دے نال دس تو جیندہ رہوں، اور کندے فضل دے نال دس جیندہ رہوں، جدو دند نہیں سی دودھ پیندہ رہوں، اور کنے تینوں رڑنا تے ترنا عطایا، کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا، اور کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا، تو اوندے احساناں دا کی مل پایا۔ انسان احسان فراموش نہ ہو، اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہر چیز نو تواڈے واسطے بنایا، اور 7 آسمان بنائے۔ قرآن دے اندر موجود ہے کہ اللہ نے جس طرح آسمان بنائے اس طرح ہی زمیناں بنائیاں، گویا آسمان بھی 7 نے، زمیناں بھی 7 نے۔ اور حدیث اندر بھی بات ثابت ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے نے کہ او بندہ جن نے ایک بالشت جگہ کسے بندے دی ظلم کر کے دبا لی، ایک بالشت ایک گٹھ زمین ظلم زیادتی کر کے بدماشی کر کے دبا لی، فرمایا کل قیامت دے دن 7 زمیناں دا توق بنا کے ان دے گل وچ پایا جائے گا۔ اور حدیث نے بات ثابت کی تھی زمیناں بھی کنیاں 7، آسمان بھی، باقی انہاں دی وسعت بہت زیادہ تفصیل والی بات ہے، مگر زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک دا سفر 500 سال دا سفر ہے، 500 سال دا سفر۔ ایسے ہی ہر آسمان دی موٹائی ہے، موٹا ہے، پھر اسی طرح اگلا ایسے چل دے جاؤ، تے اتھے قرآن نے کیا، اللہ نے پھر آسمانہ دا قصد کیتا، ارادہ کیتا، اتھے عرش والے رب دا یعنی عرش تے جانا، اپنی شیان شان بعد مواقع یا آخری رات یا جدو بھی حدیث دسے اللہ پاک آسمان دنیا تے نزول فرمانا، ساڈا صرف اس بات تے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی شیان شان چڑھ دے بھی نے اتر دے بھی نے، باقی کفیت کی ہے یہ سانو جانن دی ضرورت نہیں۔ حدیث نے کیا بس ایتھوں تک ایمان رکھنا چاہیے۔ اور انہاں احساناں دے وچوں انہاں انعاماں دے وچوں ایک انعام اللہ دا ساڈے تے اے بھی ہے، انعام اینے احسان اینے، فرمایا کہ گنوں تے گنتی وچ آ نہیں سکدے، تسی اک سکدے جے تھک سکدے جے مگر شمار نہیں ہو سکدے، زباناں خاموش ہو سکدیاں نے، قلم جڑے نے خشک ہو سکدے نے، سیاہیاں ختم ہو سکدیاں، مگر ان دے انعام کلمات اور ان دے احسانات دا تذکرہ نہیں ہو سکدا۔ ان انعامات چو ایک انعام یہی ہے کہ اللہ نے سانو اے ملک پاکستان عطا کیتا ہے، ملک پاکستان، اور ہر چیز نو لین دا ایک مقصد، اور اس ملک نو لین دا بھی ایک مقصد سی جڑا اینے عرصے تک اجے تک حل ہو نہیں رہا، اور ایندہ امید بھی نہیں، جو حالات نہیں امید بھی نہیں، مقصد صرف ایسی کہ ایسا خطہ، ایسی زمین، ایسی جگہ جتھے اللہ تیرا قانون نافذ ہوئے گا، اللہ تیری توحید دا ڈنکا بجے گا، بڑے بڑے بزرگاں دی بزرگی قربان ہوگی، ماما دیاں عزتاں آبروواں قربان ہو گیا، معصوم بچے بچیاں قربان ہو گئے، مال و دولت چلا گیا، جائیداداں چلیاں گیاں، یہ ساری قربانیاں دین دا مقصد کی سی؟ مقصد صرف ایسی کہ اللہ ایسا خطہ عطا کر جتھے سکون نال دین سمجھیے، دین نو سمجھن تو بعد اون دے تے آزادی دے نال عمل کریے،
مگر ایسا کوئی اثار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اینا جو عرصہ پیچھے گزر چکے ہیں، دعائیں کرو کہ اللہ ایسا کوئی نیک حکمران نصیب کر دے کہ جس مقصد واسطے اس ملک نو لیا گیا سی وہ مقصد پورا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ مطلب اسی کہ اللہ تیرے تو سوا کسی دا قانون نہیں چلے گا، اور شریعت دے مطابق ان دے سارے قانون، سارے فیصلے، سارے معاملے شریعت دے مطابق ہون گے۔ واقعات اگر ایسا ہوئے تو پھر ہے مقصد، مگر ایتھے آزادی دا مقصد کچھ اور سمجھ لے ہے کہ ہر گناہ کرن دی آزادی تے ہر نیکی تو رکن دی آزادی، بس آزادی ان نہ خوشی ہے۔ خوشی تد ہوندی ہے جس مقصد واسطے بندے نے لیا وہ مقصد پورا ہو جائے تو خوشی تد ہے، تے جے وہ مقصد ہی پورا نہ ہوئے پھر تو خوشی والی بات ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے دعا ہے اللہ سانو صحیح اے آزادی دا مقصد سمجھ کے، ورنہ میرے آقا فرماندے نے مومن جڑا نا دنیا ان دے واسطے قید خانہ ہے، دنیا الدنیا سجن المؤمن، مومن واسطے قید خانہ اور کافر واسطے جنت ہے۔ مومن واسطے آزادی ہے ہی نہیں، دے واسطے پابندیاں ہی پابندیاں نے، اس طرح دیکھنا ہے، انج بولنا ہے، انج کمانا ہے، انج کھانا ہے، انج کرنا ہے، ایتھے جانا ہے، ایتھے نہیں جانا، یہ تو پابندیاں ہی پابندیاں نے، آزادی دی تو گل ہی کوئی نہیں۔ آزادی ایتھے نہیں، انشاءاللہ جنت ہوئے گی۔ دعا ہے اللہ پاک سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے۔ اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لگن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا